بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ خواتین حضرات، عجیب معاشرہ تشکیل دیا ہم نے کہ ہم جب حدیث سنتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حکم ہم تک پہنچتا ہے تو ہم بڑے ادب سے اپنی دونوں انگوٹھوں کو چوم کے اپنی آنکھوں کو لگاتے ہیں ضرور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، لیکن جب اس پہ عمل کرنے کی باری آئے تو وہاں پہ ہمارے معاشرے کی جو تشکیل ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، وہاں پہ ہماری مسلک جس طرح سے اس بات کو دیکھتی ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عجیب معاملہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے جب یہ کہہ دیا، یہ حکم ہم تک پہنچ گیا کہ تم میں سے بہتر صرف وہی ہیں جو تقوی زیادہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود کوئی ککے زئی ہو، کوئی گجر ہو، کوئی لینا ہو، کوئی دینا ہو، اپنے خاندان سے باہر اس لیے نہیں نکلیں گے کہ ہماری ذات سے باہر کیسے جا سکتا ہے رشتہ۔ معاملات یہاں تک کہ رنگ کے فیصلے، نسل کے فیصلے تو اپنی جگہ، ہم یہ بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو یا ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو۔ خدا کی قسم یہ بات کہتے ہوئے نا دل کو ہاتھ اس لیے پڑتا ہے کہ ہم تک اللہ کے رسول کی یہ بات پہنچ چکی ہے کہ جو بیٹیوں کی تربیت کرے گا، بیٹیاں، غور کیجئے گا، یہ بات میں رک کے کہہ رہا ہوں، بیٹیاں دوزخ میں جانے سے اس کی آڑ کریں گی، اس کو بچائیں گی۔ اگر یہ اللہ کے رسول کی بات پہنچ گئی، کون بدبخت ہوگا جو دوزخ سے بچنا نہیں چاہتا ہوگا؟ ہم دوزخ سے بچنا نہیں چاہتے، ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے آڑ نہیں ہیں۔ اس کے باوجود، اور پھر جو کہا جو دو بیٹیوں کی تربیت کرے گا وہ میرے ساتھ کیسے ہوگا، انگلیوں کا اشارہ کیا، یوں کھڑا۔ کون سا مسلمان ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کا کوئی سایہ جب نہیں ہوگا سوائے ذوالجلال کے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں کھڑا ہو؟ اس کے باوجود ہماری ناکیں، ہمارے نخرے، ہمارے مسائل، شاید اس لیے کہ ہم ہندوستان میں جب آئے تو ہم پہ رسول سے زیادہ اس معاشرے نے ہمارے ذہنوں کی تکمیل اور تربیت کی۔ اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ جو ہماری اولادیں ہیں، جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کیا اس کی چوائس ہم خداوند پہ چھوڑ دیں یا اس کی چوائسز جو ہیں وہ ماں باپ اپنے ذمے لے لیں اور ایک اور ہی طرح کا معاشرہ تکمیل پائے۔ آپ جو ہمارے مہمان ہیں انتہائی ادب سے، علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ اور انتہائی محترم ہماری مہمان ڈاکٹر عالیہ بشیر صاحبہ جو گائنیکالوجسٹ ہیں، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور کتب آن لائن میں پہلی دفعہ آپ تشریف لائی ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں حفظہ قمر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور خواتین حضرات، ہمیں کراچی سے میرے انتہائی محترم، میں دوست کہہ رہا ہوں ایک ادب کے حد کو پار کرتے ہوئے، لیکن میں ان کو اپنا استاد بھی مانتا ہوں، بزرگ بھی مانتا ہوں اور اپنا دوست بھی مانتا ہوں۔ میں نے ان سے انتہائی محبت کے ساتھ بہت کچھ سیکھا۔ علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب، گردیزی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، سب سے پہلے تو میں سوال آپ کی طرف، تینوں کی طرف یہ لگتا ہوں کہ اس کے اندر حضرت ہر چیز چوائس ہے۔ میری بیوی جو ہے وہ شاپنگ کرنے جاتی ہے، وہ تو 9 طرح کے صابنوں کو دیکھ کے وہ ایک صابن چوز کرتی ہے۔ وہ ایک لپسٹک چوز کرنا چاہے تو اس کے پاس 25,000 جو ہے وہ چوائسز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ طلاق جو ہے یہ بھی ایک چوائس ہے، نکاح کرنا ایک بہت بڑی چوائس ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چوائس اگر کہا جائے کہ ماں باپ کو دی گئی ہے کہ وہ کسی بیٹے کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، بیٹی کو، تو اس کو اتنی بری نظر سے دیکھنے کی کیا وجہ ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھنا پڑے گا، اور قرآن پاک سے ہم سمجھتے ہیں 3 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ انَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا۔ اللہ رب العزت نے چوائس کا مسئلہ تو خود قرآن پاک میں حل کر دیا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ انَاثًا، جس کو میں چاہوں گا اناث دوں گا، جس کو چاہوں گا میں مذکر دوں گا۔ اور یاد رکھیے یہاں پہ اللہ رب العزت نے پہلے ذکر کس کا کیا؟ اناسا، مطلب کہ لڑکی کا، مؤنث صنف کا پہلے ذکر اللہ رب العزت کر رہا ہے۔ اور تفسیر کا ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، اجماع ہے جس کے اوپر ابدأ بما بدا اللہ بھی، اس کے اوپر سے ابتدا کی جائے گی جہاں سے اللہ رب العزت نے ابتدا کی۔ اللہ رب العزت جب خود مؤنث سے ابتدا کر رہا ہے، ایک تو یہ مؤنث کی فضیلت کے اوپر دلیل ہے، جس کی تفسیر آگے سورہ کہف کی آیت میں ہے، کیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا ہے، مال اور بیٹے تو دنیا کی زینت ہیں۔ آگے کیا والباقیات الصالحات، ایک بلال بھائی آیت بڑی سمجھنے کی ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اور امام قرطبی نے، اور ایک بہت مشہور تابعی جن کا آپ نے بھی ذکر سنا ہوگا، تصوف میں بہت مشہور ہے، حضرت عمیر بن عبید، جن سے حضرت عبداللہ بن عمر بھی درس لیا کرتے ہیں تابعیوں نے، اور سن 67 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے بیٹوں کو اور مال کو دنیا کی زینت قرار دیا، والباقیات الصالحات یعنی بیٹیوں کو ثواب کا ذریعہ اور اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ قرار دیا۔
اب اس سے تو صاف ظاہر قرآن پاک کی صرف یہی 2 آیتیں لے لیں، ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو اللہ رب العزت نے بیٹوں سے افضل قرار دیا ہے. قرآن بات پاک آپ کی بالکل درست ہے، بیٹیوں کو افضل قرار دیا، اس فضیلت پہ کوئی دو انکار رائے بھی نہیں، جیسے آپ نے کوئی حدیث دو رائے پہلے نہیں ہی ہے. پیش کر دی. معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مقدر بھی بنا دیا، لوح و قلم میں لکھ بھی دیا، اس کے باوجود ہمیں کوشش اور جہد بھی تو کرتے ہیں. بالکل. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف اگر توجہ دلواؤں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ چوز کرنا چاہے تو آج کیا سائنس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ چوائس لے سکتا ہے کہ وہ بالکل ہے. سائنس میں اس طرح سے ہے کہ سائنس میں بلکہ ایک آئی یو آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے جس میں ہم انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن، جس میں جو ہے گائناکالوجسٹ بھی کر رہے ہیں اور جو انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اس ٹیکنیک کو. اس میں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم 70 to 80% جو ہے وہ جینڈر سلیکشن کے جو ہے وہ رائٹ کپل کو دے دیتے ہیں. سپوز اگر کسی نے کہا کہ جی مجھے بیٹا ہی چاہیے تو وہ اس طرح سے سیمن کو پریپیئر کرتے ہیں کہ اس میں جو لائٹر سپرمز ہوتے ہیں دیٹ از دا وائٹ سپرم دیٹ از فار دا میل، وہ جو ہے وہ لائٹر سیپریٹ ہو جاتے ہیں فرام دا ایکس. مرد سپرم میں بھی ہلکا ہے، ذرا غور کیجئے. اس میں وہ یہ اس سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب جو آ رہا ہے جس کی اتھینٹسٹی زیادہ ہے وہ جو ہے وہ پی جی ڈی ہے، پری جینیٹک امپلانٹیشن ڈائگنوسس، جو کہ فی الحال پاکستان میں تو شاید اتنی اویلیبل نہیں ہے لیکن دبئی میں اور کچھ جارڈن اور اس طرح کے ایریاز میں ہو رہی ہے. اور بہت سارے لوگ ایون پاکستان سے وہاں جاتے ہیں اور اپنی چوائس پاکستان میں بھی اویلیبل ہے. کچھ سینٹرز کہتے تو ہیں کہ کر رہے ہیں بٹ دے آر ناٹ ڈوئنگ فار دا پرپز آف جینڈر سلیکشن. وہ یہ کہ اس کو بیسیکلی یہ جو ہے پری امپلانٹیشن جینیٹک ڈائگنوسس، یہ اس چیز کے لیے کہ کوئی جینیٹیکلی نارمل بیبیز جو ڈیلیور ہو جاتے تھے ان کو ڈائگنوز کیا جا سکے. اور کچھ ایسے ڈیزیزز ہیں جیسے جو میلز میں رن کرتی ہیں جیسے ہیموفیلیاز ہیں، کوئی اور جس طرح کی ہے، ان کو الگ کیا جا سکے، ان کو علیحدہ کر کے ان کو. ابھی پاکستان میں نہیں ہے، اگر پاکستان میں آ جائے تو صرف اور صرف پھر لوگ آپ کو لیکن روک کون سکتا ہے؟ ٹیکنالوجی اب ٹیکنالوجی آ بھی جائے. اور بہت سارے لوگ اب جیسے ابھی بھی کچھ سینٹرز ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سپرم سیپریشن کا تو کوئی اتنا ہائی پروفائل ٹیکنیک نہیں ہے، وہ تو سمپل ٹیکنیک ہے، وہ بہت سارے سینٹرز ابھی بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ نے بالکل بچا، پھر میس کی وجہ سے اس کو سیگریگیٹ کر کے پھر پروبیبلٹی کو انکریز کیا جاتا ہے کہ آدمی ہوگا. اس میں یہ ہے کہ 80-70 میں گدیزی صاحب سے ڈاکٹر صاحب اس پہ رائے لے لوں. گدیزی صاحب، یہ جو معاملہ ہے جینڈر سلیکشن کا کہ ماں باپ ہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اور کر لیں کہ ہم بیٹا پیدا کرنا چاہتے ہیں یا بیٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں، پیورلی قرآن اور حدیث کی روح سے آپ فرمائیے کہ کیا وہ شخص جو ہے وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے، کرنا چاہیے، یا اسلام اس پہ کوئی اور رائے رکھتا ہے؟ اور یہ فیسلٹی سائنس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اویلیبل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب، آپ نے جو شروع میں گفتگو ارشاد فرمائی ہے، میں پہلے اس کے حوالے سے کچھ وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو شروع میں بات کہی ہے قبائل و شعوب کے لحاظ سے کہ لوگ ان قبیلوں سے نکلنا نہیں چاہتے، میں ایک بات تو آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، کہ شعوب اور قبائل جو ہیں، قبیلہ چھوٹے قبیلے کو کہتے ہیں اور شعوب جو اس سے بڑا پھیلا ہوا قبیلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے اور یہ جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا کہ شعوب و قبائل میں لوگوں کو تقسیم کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شعوب و قبائل کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنے قبیلے کے اندر رہ کے شادی کرنا چاہتا ہے، جی وہ تو شناخت اور تعارف ہے سر. ہاں، میں وہ بات بھی عرض کرتا ہوں. تو یہ شعوب و قبائل جو ہیں ان کی نسبت اللہ جل جلالہ نے اپنی طرف فرمائی ہے اور جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بہت مشکل کام تھا، یہ کام اللہ جل جلالہ نے کیا. اب دوسری بات جو آپ نے اب اس کی بھی وضاحت کے لیے کہہ دیا ہے لتعارفوا، کہ تعارف کے لیے، تو میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب شعوب و قبائل میں تقسیم ہوئی تو اس کے فوائد و ثمرات بھی ہیں. تو یہ جو تعارف کا لفظ ہے، تو جب تعارف ہوتا ہے تو اس قبیلے کے حوالے سے اس کو فائدہ بھی پہنچتا ہے. قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ آپ جو خواتین جو ہیں یہ جلابیب یعنی چادر جو ہے نا وہ اپنے اوپر اوڑھیں، تو یہ کم سے کم یہ ہے کہ یہ پہچانی جائیں گی اور ان کو اذیت نہیں پہنچائی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعارف جو ہے اس میں فائدہ بھی موجود ہے،
تو اللہ جل جلالہ نے جو قرآن حکیم میں لتعارفوا فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو اس قبیلے کا فائدہ بھی پہنچے گا. میری گزارش سن لیں. بات بالکل پہنچ گئی، قبیلے والی بات بالکل پہنچ گئی جی. ایک قریش کا ایک بات آدمی بالکل ہے، پہنچ گئی. وہ اگر یہ فرمائیے کہ یہ جو جینڈر سلیکشن ہے، میرا سوال صرف اتنا ہے کہ جینڈر سلیکشن جو ہے کہ انسان فیصلہ کرے اور خدا کی رضا پہ راضی، پتہ نہیں ہے اس کو کہنا چاہیے کہ نہیں، یہ کیا اسلام یا حدیث کی، اسلام کی روح سے، قرآن کی روح سے کیا یہ جائز ہے آپ کی نظر میں؟ الہی صاحب نے جو قرآن حکیم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں بڑے واضح طور پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، کہ اللہ جل جلالہ جیسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے جو ہے لڑکے عطا فرماتا ہے. تو جو ابتسام وہ تو ٹھیک ہے، بات پہنچ گئی. جی میں یہ آپ کا ابتسام صاحب نے یہاں جو ارشاد فرمایا ہے کہ اناث کا ذکر پہلے ہے اور جو ہے نا ذکور کا ذکر بعد میں ہے، تو یہ جو تقدیم و تاخیر ہے یہ عورت کی افضلیت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو کلام کی ایک راندش ہوتی ہے، کلام کو آخر میں جو ختم کیا جاتا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے. جیسے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا اگر وَدَّعَكَ اللہ نے رَبُّكَ پہلے وَمَا استعمال قَلَىٰ. کیا ہے تو یہ افضلیت گرامر کی ہوئی، مقام کی نہ ہوئی. نہ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ افضلیت جو ہے یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے. افضل جو ہے قرآن حکیم فرقان حمید نے بڑے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ انسانی معاشرہ جو ہے اس میں مرد جو ہے ایک فوقیت رکتا ہے، ایک درجہ رکھتا ہے، اور اس درجے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب رہ گئی آپ کی یہ بات، یہ بات جو ہے یہ میں بریک پہ جا کے میں بریک سے واپس آتا ہوں. گرجی صاحب یہ بات جو ہے اس پہ علامہ صاحب بھی اپنی رائے واپس آ کے آپ سے میں بات جو ہے وہ سوال چھوڑ کے آپ کی طرف جا رہا ہوں کہ کیا انسان کے اوپر کون سے نفسیاتی مسائل ہیں کہ ہم مانتے تو ہیں ماں، عورت کے بغیر تو ماں ہو ہی نہیں سکتی، بہن کا زندگی میں ہونا ایک بڑی اہمیت، اور میرے سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا کیونکہ ہم بھائی ہیں، ہماری بہن نہیں تھی. اور یہ جو ویکیوم ہے، یقین کیجئے کہ یہ آپ کی پوری پرسنالٹی میں ایک بہت بڑی خلا چھوڑتا ہے. کون سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ معاشرہ جو ہے وہ ایک طرف کا رخ لیتا ہے؟ وقفے پہ جاؤں گا، واپس آؤں گا. خواتین حضرات وقفے پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اس کو بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. لیکن یہ بات وقفے میں سوچئے گا کہ حضرت عائشہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا قیامت کے روز آپ ہمیں پہچانیں گے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ واپس آئیے آپ سے عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات حضرت عائشہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا اپنے گھر والوں کو آپ روز قیامت پہچان لیں گے، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ 3 ایسے وقت ہوں گے جب کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. ایک جب اس کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، ایک جب اس کے اعمال اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں جب پکڑائے جا رہے ہوں گے، اور تیسری جگہ جب وہ پل صراط کو پار کر رہا ہوگا. اگر یہ معاملات ایسے ہی ہیں جو کہ یقیناً ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اب غور کیجئے کہ وہ وقت جس پہ ہمیں اتنا لیول آف سٹریس ہوگا کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی نہیں پہچان رہے ہوں گے، ہماری اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ یہ تیاری مجھے اور آپ کو آج کرنی ہے. حضرت علامہ صاحب فرما رہے تھے گردیزی صاحب کہ یہ فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت بات یہ ہے کہ اس بات کے اوپر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، صرف یہ جواب لے لوں کہ اس بات کے اوپر تو تقریباً اجماع ہے. جو الرجال قوامون کی جو انہوں نے بات کی ہے وہ مرد اور عورت کے حوالے سے قرآن پاک میں بیٹا اور بیٹی کے حوالے سے نہیں ہے. بیٹا اور بیٹی کے حوالے سے بل باقیات الصالحات کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ بیٹیاں بیٹوں سے افضل ہیں. اور دوسری بات یہ جو آپ نے حدیثیں بیان کی ہیں، کسی بیٹے کے بارے میں کبھی کوئی حدیث آئی ہے کہ بیٹے کی کفالت کرو جنت میں میرے ساتھ 2 انگلیوں میں ایسے برابر ہوگے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث 3 بیٹیوں کی کفالت کرنے والا جنت میں جائے گا، بیٹیاں رکاوٹ. دوسری جو آپ نے بیان کی میرے ساتھ 2 بیٹیاں، پھر صحابی نے پوچھا کیا ایک بھی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھی. اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ. چوائس تو ایک آدمی یہ بھی کر سکتا ہے نا کہ میری بیٹی ہو. جیسے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں نے آج تک، اور یہ میں بڑے ادب سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے آج تک کسی مفتی کو، کسی عالم کو، کسی مولوی کو، کسی سوشل سائنٹسٹ کو بیٹی کے پیدا ہونے پہ دھمال ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن نجم سیٹھی صاحب جو ہے، چاہے آپ ان کو کہیں کہ وہ بہت مذہبی نہیں ہے، میں نہیں جانتا وہ ہیں کہ نہیں ہے، لیکن جب ان کی ڈاکٹر صاحب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ کوریڈور میں دھمال ڈال رہے تھے اور نرسوں نے آ کے پوچھا کہ بیٹا ہوا، کہتی نہیں بیٹی ہوئی ہے، اور ان کو نوٹ بانٹ رہے تھے کہ مجھے بیٹی پیدا ہوئی. یہ امام احمد ابن حنبل کا قول ہے.
الانبیاء آباؤ بناتن، نبیوں کی یہ خصوصیت رہی ہے سوائے حضرت نبیوں کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ بیٹیوں کے باپ ہیں. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے اوپر یہ فضل نازل کرتا رہا. اور ویسے بھی رحمت جو ہوتی ہے، آپ نے یہ حدیث آپ کے آگے بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ہر چیز کے اوپر وسعت رکھتی ہے، اللہ کی رحمت غالب ہے. اچھا کہتے ضرور ہیں، مانتے نہیں ہیں. حفظہ کیا پریشر ہے سوسائٹی کے اوپر کہ خاص طور میں نے یہ بات جو ہے یہ یورپ میں نہیں دیکھی، میں نے یہ بات امریکہ میں نہیں دیکھی، میں نے یہ بات ہندوستان میں دیکھی ہے اور پاکستان میں خصوصاً ہے. ہمارے ہاں کپل کی شادی ہوئی، پہلا اس پہ پریشر یہ ہے کہ یہ پریگننسی کیوں نہیں ہو رہی، دوسرا پریشر یہ کہ بیٹا پیدا کرے. کیا ہمارے ہاں کیا بیماری ہے؟ ہمارے ہاں سب سے پہلا مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے اور جو آپ سب لوگ بھی اس کو آبزرو کرتے ہوں گے کہ معاشیت، غربت، پیسہ. جیسے ہی بیٹے کی آمد آتی ہے تو وہ ایک طرح کی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ اچھا اب یہ بڑا ہوگا اور جائے گا، کمائے گا، پیسے لے کے آئے گا اور اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائے گا اور بڑھاپے کا سہارا اسے سمجھا جاتا ہے. اور جیسے ہی بیٹی کی آمد ہوئی ہے تو ان کے ذہن میں ایک چکر چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا اب بیٹی بڑی ہوگی، پہلے ہمیں اس کی تعلیم و تربیت کا خرچہ اٹھانا ہے، ہمیں اسے پڑھانا ہے، لکھانا ہے، اور جب اس قابل ہوگی فاطمہ جناح بیٹی نہیں ہے، بے نظیر بھٹو بیٹی نہیں ہے، حضرت فاطمہ زہرا بیٹی نہیں ہے، حضرت ختیجہ بیٹی نہیں ہے. مطلب یہ جو خیال آتا ہے یہ مسلمان معاشرے میں آتا ہے نا، ان کے اوپر کوئی اور پریشر ہے اکنامکس کے علاوہ بھی کوئی پریشر ہوتا ہے، یہ صرف اکنامکس کی وجہ سے جینڈر ڈسکریمنیشن ہے؟ ایک بیسک مسئلہ اکنامکس، اور دوسرا یہ کہ مجھے لگتا ہے ہماری ہسٹری سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ جو چیز پاورفل ہمیں نظر آتی ہے اور جو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ کچھ ٹینجیبل لے کے آ رہی ہے اسی کو ہم پریفر کرتے ہیں. تاریخ میں رضیہ سلطان کو نہیں پڑھا؟ بالکل پڑھا ہے، لیکن میں اس سے پہلے کے زمانے کی بات کر رہی ہوں جب آدمی جو تھے وہ فزیکلی اسٹرینتھ کی وجہ سے ان کو زیادہ پریفر کیا جاتا تھا. عورتیں جو تھیں جو فریجائل تھیں، اور جب ہم غاروں کے زمانے میں رہتے تھے وہی سے عورت کو فریجائل، ڈاکٹر صاحب وہی سمجھے گا جس کی بھی شادی نہیں ہوئی. عورت کون سی فریجائل ہے؟ اچھی خاصی طاقتور ہے، سی او بنتی ہے، سی ایف او بنتی ہے، بالکل. غار کے زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں، غار کے زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں، تب یہ تھا کہ آدمی جو تھے وہ بچاتے تھے ان سب چیزوں سے، خون خوار جانور ہو گئے یا اپنے ہمارے شکار کرنے کے لیے اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کو. اور عورتیں جو وہ کیو میں بیٹھتی تھی، حفظہ میں نے وہاں پہ ایک اور تھیسس پڑھا ہے جس کو کہ شنگ فوئی کے نام سے جانا جاتا ہے کہ عورت کو اس لیے نہیں کار میں چھوڑ کے جاتے تھے کیونکہ وہ کمزور تھی، عورت کو اس لیے کار میں چھوڑ کے جاتے تھے کیونکہ خدا کا جو پہلا تصور اس کائنات میں آیا، تھیسس ہے یہ اینتھروپولوجسٹ کا، وہ عورت کو خدا مانتے تھے کیونکہ وہ عورت ریپروڈیوس کرتی تھی. اس لیے آپ کو جو دائرہ نظر آتا ہے جو کہ آدھا کالا اور آدھا سفید ہے، وہ بنیادی طور پہ اس کی جو ابتدائیہ ہے وہ عورت کے ووم سے نکالی انہوں نے. اور یہاں پہ بھی انہوں نے رنگ کو مختلف کیا دو جینڈرز کے ساتھ، وہ بیٹا بھی پیدا کرتی اور بیٹی بھی پیدا کرتی. کسی حد تک ٹھیک ہے، معیشت کے حوالے سے تو انسان ابارشن کروا رہا ہے، یہ بات تو حقیقت ہے، لیکن اس کے اندر یہ سیگریگیشن نہیں ہے کہ بیٹا یا بیٹی ابارشن. ویسے قرآن کی لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. نہیں اس میں فرق ہے. جیسے اب ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس، اگر میں نے ایک دو دفعہ تو کچھ ایسے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایون پیشنٹس دیکھے ہیں کہ جو جینڈر کا پتہ کر کے آئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ چاہا کہ جی ہماری ایک بیٹی ہے اس لیے اس کو ابارٹ کر دیا جائے. یہ تو کہ اس کو ان پہ بہت زیادہ انہیں کاؤنسل بھی کیا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ نہیں ہے، بٹ اگر وہ اپنے دماغ میں یہ سوچ کے آتے ہیں تو وہ دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ بائی اینی تھنگ. اور وہ جینڈر کی ڈسکریمنیشن پہ میں دونوں آپ خواتین سے بات کر رہا ہوں، جینڈر کی ڈسکریمنیشن کہ میرا بیٹا ہے مجھے بیٹا نہیں چاہیے یا میری بیٹی ہے مجھے بیٹی نہیں چاہیے، اس پہ ایبارشنز آتے ہیں. ایک آدھ دفعہ بیٹی پہ آئے ہیں لیکن بیٹوں پہ کوئی ابارشن نہیں کرایا جاتا. بیٹوں لوگ اگر بیٹے ہوں نا 4-5 کسی کے بیٹے بھی آ رہے ہیں اور دے آر ہیپی انف کہ جی ان کی فیملی میں بیٹے آئے جا رہے ہیں، لیکن اگر کسی کی 3 یا 4 بیٹیاں آ رہی ہیں نا تو تب وہاں پہ ایک سوگی تاری ہوا ہوتا ہے کہ جی ہماری بیٹی آ رہی ہے. اور یہ ہو رہا ہے پریکٹیکلی اسپیشلی لوور مڈل کلاس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتی ہیں عورتیں، کیونکہ عورت تو نہیں یہ چاہتی کہ اگر بیٹی ہے کہ عورت ہی کی چوائس ہو. نہیں، ایسا نہیں دیکھا گیا. تو وہ جو عورتیں ہیں وہ جو عورتیں ہیں جو کہ اپنی بیٹیوں کو ریلوے لائن پہ چھوڑ کے آتی ہیں، وہ جو عورتیں جو کہ اپنی بیٹیوں کو دریائے راوی میں پھینک کے آتی ہیں، وہ عورتیں جو اپنی بیٹیوں کو کوڑے پہ چھوڑ کے آتی ہیں، وہ کون سے ذہنی انتشار کی پیشنٹ ہوتی ہیں؟ وہ اپنے بیٹوں کو بھی چھوڑ کے آتی ہیں. اس کے پیچھے مسئلہ اور ہوتا ہے. اس وقت یہ میں بات کر رہی ہوں کہ جو ابارشن کے بعد عورت کی بیٹی پیدا ہوئی ہے پرسوں اسلام آباد میں اور وہ بیٹی کو چھوڑ کے بھاگ گئی ہے، کون سے ذہنی انتشار کی تھی یہ مریض؟ اس میں یہ وجہ نہیں ہے کہ بیٹیوں کو عورتیں خود بھیج رہی ہوتی ہیں. دیکھیں جب ان سے بات ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی ان سے جب اس طرح کے کوئی ایشو آتے ہیں، ایسا ہوتا ہے جب ہم اپنے پیشنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں لائک جن کی 4-4 5-5 سیزیرینز ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کو جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو اتنی ٹرامیٹک اس کی لائف ہو سکتی ہے، اس کی اپنے لائف رسک اتنے بڑھ گئے ہیں، تو ان سے پھر پوچھتے ہیں بھائی کیوں تم لوگ پیدا کرتے ہو. ان کے اوپر ان کی فیملی کا پریشر، ان کی ساس کا پریشر، ہسبینڈ کا پریشر.
بیسیکلی یہ وہ ڈاکٹر چیزیں صاحب، ہوتی ہیں یہ جو بات اس عورت کو مجبور کر رہی آپ کی بات ہوتی ہیں بالکل وہ بجا. نہیں- اگر یہ میں بات آپ کی ایز این آرگومنٹ سمجھ لوں، میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں سمجھ لوں، تو اس کا مطلب کہ تمام دنیا کی جو عورتیں ہیں وہ دودھ کی دھوئی ہوئی ہیں، اور تمام کی تمام ابارشن جو ہے وہ آدمیوں یا ہم ساسوں جب کے بھی کہنے بات پہ کرتے کرتے ہیں. ہیں ایک تو بات، ہم عورت وہ ساس بھی ہے، صرف کبھی یہ میں عورت یہی نہیں کہنے والی ہے، تھی، وہ بھی تو بالکل. عورت ہے نا. عورت ہے، حضور بالکل ہے. اسلام ابارشن کے اوپر کیا حتمی رائے رکھتا ہے؟ 2 جملے سے. ابارشن کے بارے میں ڈاکٹر صاحب قرآن پاک میں واضح احکامات موجود ہیں. پہلی آیت تو یہ ہے، سینڈر جو آپ سلیکشن کہہ رہے ہیں نا، جینڈر سلیکشن کے اوپر، قرآن پاک کی واضح آیت ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ کی مرضی ہے کہ وہ تمہیں ارحام میں کیسے پیدا کرے، اور اس سے آگے بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اللہ کی اور مرضی. آگے ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولادوں کو خشیت املاق، یعنی فقیری کے اور فاقے کے ڈر سے قتل ہلاک مت نہ کرو. کرو. ٹھیک ہے. اللہ نے لیکن تمہیں وہ پہلے تو رزق ایسا ہی دیا رہا. ہے، تم ابھی تک اگر زندہ ہو تو جو آنے والی اولاد ہے تم کیسے سمجھتے ہو اللہ رب العزت ان کے رزق کا انتظام وہ نہیں بات کرے گا؟ میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم ابارشن کر رہے ہیں جینڈر سلیکشن کی وجہ سے کسی بھی جگہ پہ، کیا کسی بھی نظر سے یہ بات جائز قرار دی جا سکتی ہے کہ اس کی 9 بیٹیاں ہیں، وہ چاہ رہا ہے کہ 10واں بیٹا ہو، ابارٹ کرا لے بجائے اس کے؟ یہ صریحاً اس کے اوپر علماء کا اتفاق ہے اور اجماع امت کی کفیت ہے کہ کسی بھی اولاد آنے والی کو قتل کرنا یا والے کو قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل ہے. اور قرآن پاک کے بارے میں یہ ٹھیک ہے. گردیزی صاحب، آپ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہ رہا ہوں کہ سائنس میں یہ فیسلٹی اویلیبل ہے، اور یہ فیسلٹی میں اپنی دانے سے کہہ رہا ہوں پاکستان میں بھی اویلیبل ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بہت ہو بھی رہا ہے. جینڈر سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ. اگر یہ سائنٹیفکلی جینڈر میاں بیوی سلیکٹ کر سکتے ہیں تو کیا علماء اکرام کو اکٹھے ہو کے اجماع کر کے ایک قانون شرعی طور پہ اس کو رنگ نہیں دے دینا چاہیے؟ دیکھیں، جو چیزیں اللہ جل جلالہ کی ہیں وہ اسی کا کام ہے. انسان جتنی بھی کوشش کرے تو اس کی کوشش جو ہے نا رائے گاں جاتی ہے، اور وہ جو نیا نظام جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے بھی وہی ہوگا جو اللہ جل جلالہ چاہے گا. تو یہ ممکن نہیں ایسا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے نظام کے خلاف جو ہے نا کوئی کام کیا جائے. لیکن ایک بات میں پہلے جو بات ہو رہی تھی اس حوالے سے بھی عرض کروں، قرآن حکیم فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو بھی بیٹا درکار تھا اور بڑھاپے میں ان کی اولاد پیدا ہوئی. قرآن حکیم میں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تو گویا ان کے بڑھاپے میں 2 بچے جو ہے نا وہ پیدا ہوئے، تو وہ اس پر اللہ جل جلالہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کا کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی ان کا بیٹا بیٹی نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، کہ مجھے اپنے چچا زاد بھائیوں سے اندیشہ ہے کہ وہ میرے اس نظام کو تباہ کر دیں گے، تو مجھے اپنا جانشین چاہیے. تو اللہ جل جلالہ ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں بخشے. اسی طریقے سے حضرت مریم کی والدہ جو ہیں ان کو بھی بیٹا ہی چاہیے تھا، لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، کہ جو کام وہ چاہتی تھی وہ کام لڑکا کر سکتا ہے، لڑکی نہیں کر سکتی. تو اس لیے انسانی فطرت ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو تقویت ملے، اور تقویت جو ہے وہ بیٹے سے ملتی ہے. جو معاشرہ معلوم چلا آ رہا ہے انسانوں کا، اس میں تقویت جو ہے وہ بیٹوں سے ملتی ہے، بیٹی سے نہیں ملتی. جو آپ نے 1-2 مثالیں پیش کی ہیں، تو یہ مثالیں جو ہے نا یہ قلیل ہیں. اکثریت جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ہے کہ بیٹا جو ہے وہ طاقتور چیز ہوتی ہے، اور وہ باپ کا ہر میدان میں معاون ہوتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے. تو اس لیے انسان ایک تو یہ چاہتا ہے کہ میں طاقتور رہوں، اور دوسرا وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نسل باقی رہے اور وہ بیٹے کے ذریعے رہتی ہے. تو اس بات کے ساتھ ساتھ میں یہ وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں. وہ بڑی خوبصورت بات پہنچ گئی. میں ایک کر دو چھوٹی سی، میں وہاں پہ اس بیٹے کا ذکر کرنا بھول گیا جو ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو ایک ہی کمرے میں قتل کرتا ہے اور فوج کا ملازم بھی ہے. یہ کون سی تقویت ہے جو کہ باپ کو مل رہی ہے بیٹے سے؟ یہ بات میرا ایک سوال ہے جو میں چھوڑ کے آگے بڑھاتا ہوں. اس کے اندر ان کا جواب بھی شامل ہے، اور آپ کا میرے خیال میں سیٹسفیکشن کس طرح ہوگی. یہ بات ان کی سچ ہے کہ انسان دعا ضرور کر سکتا ہے اللہ کے لیے، جیسے انہوں نے حضرت زکریا کی مثال دی، ربی لا تذرنی فردا. اللہ کی بات، لیکن اللہ رب العزت نے جیسے مریم کا انہوں نے واقعہ بیان کیا نا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے پھر بیٹی کی فضیلت بیان کی کس طرح. فتقبلھا ربھا بقبول میرا حسن. تو سوال ابھی تک 4 مہمانوں میں سے کسی نے نہیں دیا، اور اس کا سوال کا جواب جو ہے وہ علماء کرام ہی دیں گے کہ حضرت اگر ایک سلیکٹ کرتا ہے کپل
تو وہ کون سا گناہ سرزد کر رہا ہے، یا اس پہ ایک قاضی بیٹھ کے کون سی حد لگائے گا کہ یہ تم نے قانون جو ہے یہ توڑ دیا؟ یہ سوال کا جواب ایک وقفے کے بعد لوں گا، ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا. خواتین بریک پہ چلتے ہیں اور واپس آتے ہیں. اور جو چیز جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احسان کر دے اور نرمی کر دے، اس سے مراد کیا ہے؟ واپس آئیے، یہ بات عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین سر، آسانی سے مراد ہے، اور اس کی راوی ہیں ہماری ماں حضرت عائشہ سیدہ، کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ راوی کر رہے ہیں بات کو، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آسانی یہ ہوگی کہ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال دیکھے تو ان پہ نظر ڈال کے اپنی نظر کو ہٹا لے، آپ کے اعمال کا حساب نہ ہو. کہا کہ جس سے جرح ہوئی، جس سے کویشچننگ ہوئی، وہ اپنے معاملات میں بڑی سختی پائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آسانی کو توفیق دے کہ ہم اس آسانی کو حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت آپ کی طرف میں یہ پرٹیکولر پلین کوشچن کر رہا ہوں کہ ایک کپل اگر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے جینڈر کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور وہ شادی شدہ ہیں اور اپنا ہی جوڑا ہے جو کہ یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے، اس میں انہوں نے قانون قدرت کو کیسے توڑا ہے؟ میں ایک تفصیلی یہ بات نہیں کر رہا کہ اللہ سلیکٹ کرتا ہے، کر لیا، اللہ نے فضیلت بھی دی، قانون کیسے ٹوٹا؟ اس کا جواب دینے سے پہلے ایک بات گردیری صاحب کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیت وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. اور آگے قرآن کی کیا آیت ہے؟ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیٹے کے باپ نہیں. اور آگے کیا سورۃ کوثر میں کیا کہا کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ نہیں ہوتا کہ بیٹے کی وجہ سے نسل چلتی ہے یا نام باقی رہتا ہے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن دم کٹا ہے، اس کی اولاد چلے گی بھی تب بھی اس کا نام مٹ جائے گا. اب نمرود کے وارثین کو کوئی نہیں جانتا. کیا بات ہے، بڑی اچھی بات. میرے سوال کا ایگزیکٹ جواب دیتا وہ یہ ہے کہ جو گردیری صاحب نے بات کی ہے، اگر انسان جینڈر سلیکشن کر بھی لے ہوگا پھر بھی وہی جو اللہ رب العزت چاہے. بے شک. کیا اس نے گناہ سرزد کیا؟ میرا خیال ہے، اور اس موقع یعنی اس معاملے کے اوپر اگر علماء کی کوئی کمیٹی بیٹھے گی اس بات کے اوپر، اس کو کنسنسس کرنا چاہیے کہ جینڈر سلیکشن کی ایک تو مذمت ہونی چاہیے. 2013 میں ایک شخص جینڈر سلیکشن کرتا ہے، اس پہ حد کیا لگتی ہے؟ اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس کی تعزیر طے کرنی چاہیے. اس کو کیا سزا دے گا؟ آج دے گا کوئی؟ فی الوقت میرے خیال میں ہمارے قانون میں سزا موجود کوئی ایسا قانون نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ جنڈر سلیکشن کے قانون سازی کے بالکل حافظ صاحب حق میں ہوں. لیکن میرا خوف اور میرا ڈر یہ ہے کہ جس طرح ڈی این اے کے ساتھ انہوں نے ایک رد عمل پیش کیا بغیر انفارمیشن لیے، علماء کونسل بیٹھے گی بغیر کسی اطلاع کے، اس کے اوپر بھی ایک رائے دے دے گی، چاہے حد ہو یا نہ ہو، لیکن ایک رائے کا اظہار آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک تھوڑا سا اس بات کو مجھے نہیں پتا کیسے میں کروں، اگر ایک کپل جو ہے وہ جینڈر سلیکشن کرنا چاہتا ہے آج، اس کے لیے کیا راستہ ہے، کیا پروسیس ہے، کیا دوائی کھانی پڑے گی، کہاں جانا پڑے گا، کیا طریقہ ہوتا ہے اس چیز کا؟ کرنا چاہیے نہیں، اس میں نمبر 1 ایک تو یہ کہ جینڈر سلیکشن جو کپل ہے اس کو صرف جینڈر سلیکشن کا حق نہیں دینا چاہیے میرے خیال میں. وہ صرف تب ہے جینڈر سلیکشن کی یہ آپشن جو سائنس نے ڈیولپ کی، وہ اس لیے نہیں کی کہ لوگ اپنی مرضی سے بیٹا اور بیٹی کو سلیکٹ کرنا شروع کر دیں. انہوں نے اس لیے کی کہ وہ جو بچے اب نارمل پیدا ہوتے تھے یا جن کی اب نارملٹی کی وجہ سے پیرنٹس کو ایک ذہنی اذیت اور ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے، وہ نہ ہو. ڈاکٹر صاحب سائنس کی انٹینشن کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن میں اس کو یوز تو اپنے فائدے کے لیے اور طرح سے کر سکتا ہوں نا. اس میں دیکھیں اگر ہم اس کو اس انٹینشن سے یوز کریں کہ ہم سلیکٹ کریں تو ہم غلط کریں. دیکھیں یہ ایسا ہی ہے نا کہ ٹی وی کا استعمال ہے یا کمپیوٹر کا استعمال ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اس وقت یہ نہ شریعت میں کرائم ہے میری اطلاع کے مطابق، نہ یہ پاکستان کے پینل کوڈ میں کرائم ہے. ایسا مجھے نہیں پتا پاکستان کے پینل کوڈ کا، لیکن اس پہ ایک دفعہ میں نے اپنا پورا ایک پیپر تھا، اس کو جب میں کر رہی تھی کام، میں نے اس کو پڑھا، میں نے انٹرنیٹ سے اس پہ مواد نکالا اور میں نے ڈفرینٹ احادیث اور فقہs نکالے، اور اس میں ایون جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی پرو لائف اینڈ آفٹر لائف کی بات کرتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو پروہیبٹڈ کرتے ہیں کہ جینڈر سلیکشن نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک اخلاقی پہلو ہے، یہ ایک اخلاقی پہلو ہے. اس کا پروسیس کیا ہے؟ کوئی میڈیسن ہے اس میں؟ میڈیسن تو نہیں ہے اس میں، ایسا ہی ہے ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ٹیسٹ ٹیوب جو بیبیز کروائے جاتے ہیں اس کے اندر، اس کا مطلب سپرم اور ایگ کو سلیکٹ کر کے باہر ملایا جاتا ہے، اور پھر اس میں تھرڈ ڈے میں اس پہ سے ایک چھوٹا سا سیل اس میں سے لے کے اس کی سپرم جو ہے یہ بچے کے باپ کا ہوگا اور ایگ جو ہے وہ اسی ماں کا ہوگا. سو یہ نکاح کے اندر ہیں دونوں، یہ اپنے سپرم کو صرف باہر ملا رہے ہیں. بالکل، یہ آئی وی ایف ہے. اس میں کوئی غیر اخلاقی غیر قانونی بات تو نہیں ہوئی؟ اس میں کوئی غیر اخلاقی یا غیر قانونی نہیں ہے.
اور لیکن اس میں صرف اور اس میں تھرڈ ڈے پہ اس کا ایک سیل لے کے اس پہ یہ سلیکٹ کر لیتے ہیں, اس کو ایمبریو کو وہ دیکھ لیتے ہیں کروموزوم اس کا ایکس ایکس ہے یا ایکس وائی ہے. اگر ایکس تیسرے وائی دن ہے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بیٹا بننے کی پروبیبلٹی ہے یا بیٹی کی, اور اگر وہ ایمبریو اس میں پروبیبلٹی ہے یا پکا ہے 99%. یہ والی ٹیکنیک جو ہے یعنی کہ صرف اگر دیکھنے والا نالائق ہی ہو تو وہ غلطی کر سکتا ہے, ورنہ وہ 100% ہے پروبیبلٹی کہ وہ دیکھ سکتا ہے. اب دیکھیے حافظ صاحب کے پروسیجر میں بہت زیادہ نفسیاتی پہلو جو ہیں وہ سامنے آئیں گے, جیسے کہ یہ ایک بالکل نیچرل پروسیس سے ہٹ کے ایک بیبی کی آپ بلکہ جس طرح سے کوئی مشین کوئی چیز پروڈیوس کر رہی ہے اس طرح سے ایک بیبی پروڈیوس کیا جا رہا ہے, تو اس میں جو ماں کے ساتھ بچے کی اٹیچمنٹ ہے کہ 9 ماہ جو ہے وہ بچے کو اپنے اندر لے کے رکھتی ہے. اور اس کے بعد پھر ایک چیز یہ کہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو کیا ماں اور باپ کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ اچھا اگر یہ بیٹی ہوتی جو کہ انہوں نے چینج کروایا بیٹے میں تو پھر کیسی ہوتی لائف, یا بڑا ہو کے بچہ جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتا ہے جو ماں باپ کو نہیں پسند. یہ اتنا لمبا مورل کویسچن ہے جس کو کہ شاید ہم اگلے 50 سال میں آنسر کر نہیں سکیں. یہاں پہ تو بچے جو ہیں وہ کوڑے سے اٹھا کے ہم ٹیلی ویژن پہ اپنے نمبر بنانے کے لیے لوگوں کو بانٹتے ہیں, یہ ایک بالکل الگ بات ہے. ڈاکٹر صاحب اگر یہ ہو رہا ہے اور یہ جو سپرم ہے اور جو ایگ ہے وہ نکاح شدہ عورت اور نکاح شدہ مرد کا ہے, تبدیلی صرف یہ ہے کہ ان ایگ اور سپرم کو باہر لگایا جا رہا ہے غیر فطری طور پہ, غیر فطری سائنٹیفکلی, سائنس کو غیر فطرت تو نہیں کہہ سکتے حضرت, نہیں غیر فطری طور پہ مراد یہ ہے کہ جو ٹھیک ہے حضرت, یہ اگر ڈاکٹر صاحب یہ ذرا فرمائیے کہ اگر ایک مرد کے جو وائی کروموسومز ہیں وہی کمزور ہیں پھر کیا ہوگا؟ ایسا ہوتا ہے دیکھیں جب بھی جو کروموزومز ہے اس کو پرٹیکولرلی ہم جب ایک روٹین لائف میں چل رہے ہیں تو ہم ہر کروموزوم کو نہیں اسٹڈی کر پاتے. وہ صرف وہ جو ٹیکنیکس جس میں انہوں نے کہا کہ سپرم سارٹنگ ٹیکنیک ہے جس میں سپرمز کو سارٹ کر لیا کہ ایکس ایکس علیحدہ ہو گئے وائی وائی, ایسا ممکن ہے کہ مرد صرف ایکس پیدا کر رہا ہو وائی اس کے کمزور ہوں یا ڈیڈ ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ تو ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کون سے کروموزوم نے کون سے سپرم نے میل یا فیمیل نے ایگ کو فرٹیلائز کر دیا. یہ جو ایک شادی کے اندر ایک جوڑے کے اندر جو بیٹے اور بیٹی کی ڈٹرمنیشن ہے یہ مرد کے پاس ہے کیونکہ اس کے پاس ایکس اور وائی ہے. اگر بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں یا بیٹے ہی پیدا ہو رہی ہیں تو وہ مرد کا. یہ جو قانون ہے یہ پروبیبلٹی کا ہے, اتفاق ہے کہ بیٹیاں ہی ہوتی چلی جا رہی ہیں یا بیٹے ہوتی ہیں, اتفاق ہی یہاں پہ تو اس پہ کوئی قانون نہیں لگتا, کوئی میڈیکل سائنس پہ کوئی ریسرچ نہیں رکھتی. بلال بھائی ہم جس معاشرے میں ہیں نا ہمیں اس وقت جینڈر سلیکشن کی بڑی بھرپور مذمت کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اخبارات کے اندر خود واقعات پیش کر رہے ہیں کہ بیٹی ہوتی ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے, بیٹی ہوتی ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے, بیٹی ہوتی ہے, اور قرآن پاک کی وہ آیتیں ہمارے سامنے نہیں آئی, الموعودۃ سئلت, پوچھا جائے گا جن بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے ان کا کیا قصور تھا. آپ کے سوال کو میں گردیزی صاحب کے آگے لے کے جاتا ہوں. گردیزی صاحب, حافظ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے اور میں دل کی گہرائیوں سے مانتا ہوں کہ ہمیں مذمت کرنی چاہیے, لیکن سوال آپ کے پاس یہ رکھ رہا ہوں کہ اس وقت 10 لاکھ ابارشن پر اینم ہو رہے ہیں اور یہ انفارمیشن جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن کی ہی ایک این جی او ہے جو کہ کام کر رہی ہے. اگر 10 لاکھ ابارشنز میں سے آپ نے 50,000 بھی جانیں بچانی ہوں اور آپ جینڈر سلیکشن کو جائز قرار دے دیں تو کیا یہ زندگی بچانے کی طرف بات نہیں جائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ زندگی بچانے کا جو مسئلہ ہے وہ ایک جو فطری طریقہ ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے, اور اگر فطری طریقے سے ہٹ کے کوئی عمل اختیار کیا جاتا ہے تو وہ درست قرار نہیں پاتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ لڑکیاں بھی پیدا ہوتی ہیں, لڑکے بھی پیدا ہوتے ہیں, اور بعض اوقات جو ہے نا ان میں تناسب بھی ہو جاتا ہے, بعض اوقات لڑکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں, بعض اوقات لڑکے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس طریقے سے نظام چلتا رہتا ہے. ہاں وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی اولاد ہی نہیں ہے تو وہ اگر ان جدید طریقوں کو استعمال کر کے جو ہے نا اولاد حاصل کرتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, اور وہ بھی گویا کہ انسانیت جو ہے وہ اس کو آگے بڑھا رہا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ کہنا غیر فطری طریقہ اختیار کرنا اور اس سے یہ سمجھنا کہ میں اتنے لوگوں کو بچا رہا ہوں تو یہ نہیں ہوتا. ہاں اگر اولاد معذور پیدا ہو رہی ہے اور ان کے علم میں یہ بات آ گئی ہے جس طریقے سے انہوں نے ابھی بتایا بھی, ذکر بھی کیا ڈاکٹر صاحب نے, تو یہ ایک جو ہے نا مناسب طریقہ کار معلوم ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی علماء کونسل ہونی چاہیے, اس میں یہ مسئلہ پیش کرنا چاہیے, سارے علماء کو اس کے اوپر رائے دینی چاہیے, اور جو فیصلہ وہ کریں. اس پلیٹ فارم کے ذریعے علماء کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ جدید اپنی مسائل ایسے ہوتے ہیں, اور باہر آؤٹ سورس کی چیزوں کو کر لیا کریں. ایک آدمی کی رائے جو ہے وہ اتنی قوی نہیں ہوتی. جب بہت سارے علماء مل کے بیٹھیں گے, آپس میں تبادلہ خیال کریں گے تو ایک بہت اچھی صورت اس کی سامنے آ جائے گی.
بے شک بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب. الٹرا پتہ چل جاتا ہے کہ جینڈر جو ہے وہ کیا ہے 13 week پہ almost. آپ کے خیال میں ایک بڑا جلدی سے جواب دیجیے گا, وقت بالکل ختم ہو گیا. جب پتہ چل جاتا ہے تو کیا اس کا کوئی نفسیاتی اثر ہوتا ہے ماں اور باپ پہ؟ بالکل ہوتا ہے, کیونکہ جیسے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں بیٹا آنے والا ہے یا بیٹی آنے والی ہے, تو اس کے بارے میں وہ ڈفرنٹ طرح کے ڈریمز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, پلانز بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا بیٹا ہے تو ہم اس کے لیے یہ سب کچھ پلان کریں گے, اور بیٹی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں یہ پڑھاؤں اور اس کو کام پہ, اس کو بھی میں جاب جس طرح سے میں بیٹے کے لیے سوچتا تھا میں اس کو معاشرے میں لے کے جاؤں گا, خود انحصاری دوں گا. تو جو بیٹا ہے اس میں وہ لوگ یقیناً زیادہ ہمارے معاشرے میں خوشی, میجورٹی کی میں بات کر رہی ہوں, خوشی ظاہر کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے بڑھاپے کا ایک سہارا. میرا ایک سوال جو ہے یہ بڑا پریسائز ہے, کیا ہمارے پاس سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کے پاس کیا کوئی اسٹیٹسٹکس ہے اس کی کہ وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں, یا صرف رائے ہے؟ یہ ابھی تک تو صرف رائے ہے کہ وہ اس کے بارے میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور پلان یقیناً کرتے حضرت ہیں. الٹرا ساؤنڈ کرا کے یہ پتا کرنا کہ یہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے, کیا جائز ہے؟ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ کرانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, تو ایسے ہی ہے جیسے شیشہ دیکھنا یا میرر دیکھنا, اس کے بارے میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. لیکن یہ جو انہوں نے خوشی کی بات کی ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں واضح آیت ہے, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ, جب ان لوگوں کو, یعنی یہ کبھی معاشرے کے بارے میں یہ ہے نا, یا عرب کے پرانے معاشرے میں جب ان کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, ان کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے, فَهُوَ كَظِيمٌ, غصے میں آتے ہیں. بالکل اللہ رب العزت نے کہا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ, یہ جو غصہ بھی وہ کر رہے ہیں نا, صرف غصہ کرنا, بیٹی کو دفنانا, صرف غصہ کرنا, یہ ان کا فیصلہ بہت برا. اور اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. میں انتہائی ممنون آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا, حفظہ آپ کا, اور غنی صاحب آپ کا انتہائی ممنون. خواتین حضرات, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام بنایا نا, کوئی بھی جب چیز جب چلتی ہے تو اس کے اوپر فیزیبلٹی بنتی ہے, اس کی اسٹیٹسٹکس نکلتی ہے, اس کے اوپر پھر پروبیبلٹی کا قانون بنتا ہے. خدا تعالیٰ نے جو پروبیبلٹی نکالی, دیکھنے میں آیا کہ 106 اور 100 کی ریشو اللہ نے اس دنیا میں رکھی کہ 106 مرد ہوں گے اور 100 عورتیں ہوں گی. عورتیں کمپیریٹیولی کم ہے میرے خیال میں, میں اپنے گمان سے بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مردوں کو زیادہ بنا دیا اس لیے کہ خدا چاہتا تھا کہ مرد جو ہیں وہ کوانٹٹی میں ہوں اور کوالٹی میں خواتین ہو. یہ میں اپنے گمان سے بات کہہ رہا ہوں, لیکن خدا کی سٹیٹسٹکس کو ایک دنیا میں ایک دماغ جو ہے وہ اپنی خواہشوں کی نظر کر دے, میں اس کے لیے صرف اس کے لیے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھ سکتا ہوں. خدا کی سٹیٹسٹکس جو ہے خدا جانتا ہے کہ اس نے اس دنیا کا اہتمام کیسے کرنا ہے, رزق کیسے پیدا کرنا ہے, اور اللہ نے رشتوں کو تقویت اور فضیلت کیسے دینی ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.